السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زبردست دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو بغور سماعت فرمائیں، اور اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس چینل کے سبسکرائب بٹن کو دبا لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر لینا۔ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج بہت ہی زبردست یہ واقعہ ہے، بہت ہی زبردست باتیں ہیں۔ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں یا کہیں بیٹھا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو کوئی جب بات چیت ہوا کرتی تھی تو وہی واقعہ، وہی سبق، وہی ہم لوگوں کے لیے نصیحت والی باتیں بن جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر یہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، اور یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ بن گیا ہے، بہت ہی سبق آموز واقعہ بن گیا ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ اپنے دل کو مطمئن کیجئے اور اس سے سبق حاصل کیجئے۔ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ شہد کا پیالہ ہے اور چمکدار پیالہ ہے۔ شہد کا پیالہ ایک سبق آموز واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار گپ شپ اور مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان کی معیت میں علی کے گھر تشریف لے گئے۔ علی کی اہلیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمانداری کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کریں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پیش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح ہے، مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار اور روشن ہے، اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ بھی میٹھا ہے، یعنی شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر دوسری رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے کی سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ کتنی زبردست بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر تیسرے خلفاء حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر چوتھے خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی دوران سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگی کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کتنی زبردست بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ کاش یہ باتیں ہماری ماں بہنوں کے اندر دل میں اتر جائیں۔ کیا خوب ہی محفل تھی جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب میں مبارک ہے تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور
اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبریل امی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پلسرات سے بھی گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی صحابہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مثال ہے۔